پاکستان میں ایسے کئی ڈرامے ہیں جنہیں لوگ آج بھی بڑے شوق سے یاد کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس میں سے کئی مشہور ڈرامے دراصل اردو ناولوں سے لیے گئے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ہی 5 کتابوں کی بات کریں گے جنہوں نے پہلے قارئین کے دل جیتے، پھر ٹی وی اسکرین پر بھی تاریخ رقم کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ڈراموں میں ایسی تبدیلیاں کی گئیں جو اصل ناولوں میں بھی موجود نہیں تھیں۔ اگر آپ نے صرف یہ ڈرامے دیکھے ہیں اور ان کی اصل کتابیں نہیں پڑھی تو یقین مانیں آپ نے اس شاہکار کا صرف آدھا لطف لیا ہے۔ آئیے اس فہرست کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے منشیات کے شاہکار ناول ٹاواں ٹاواں تارا سے۔ پی ٹی وی کا مقبول ڈرامہ راہیں دراصل معروف ادیب منشیات کے پنجابی ناول ٹاواں ٹاواں تارا کی ڈرامائی تشکیل ہے۔ منشیات ان چند ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے پنجاب کے دیہی معاشرے، وہاں کے رسم و رواج، عام لوگوں کی زندگی اور بدلتے ہوئے سماجی حالات کو نہایت حقیقت اور سادگی کے ساتھ اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے۔ 1998 میں اس ناول کو راہیں کے نام سے ٹیلی ویژن ڈرامے کی شکل دی گئی۔ نشر ہوتے ہی اس نے ناظرین کی بھرپور توجہ حاصل کر لی اور اپنے مضبوط موضوع اور حقیقت کے قریب کرداروں کی وجہ سے اسے پی ٹی وی کے یادگار ڈراموں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی پنجاب کے خالص دیہی ماحول، پنچایت کے نظام، مقامی سیاست اور پرانی سماجی روایات کے گرد گھومتی ہے، لیکن اس کا سب سے طاقتور پیغام تعلیم کی اہمیت ہے۔ ڈرامہ یہ دکھاتا ہے کہ جب تعلیم کی روشنی ایک معاشرے تک پہنچتی ہے تو صرف چند افراد ہی نہیں بلکہ پوری بستی کی سوچ مستقبل میں بدلنے لگتی ہے۔ اگر آپ نے صرف راہیں دیکھا ہے تو میری رائے میں ایک بار آپ اصل کتاب ضرور پڑھیں۔ ڈرامہ اپنی جگہ ایک بہترین پیشکش ہے، لیکن ناول میں کرداروں کے جذبات، ماحول کی باریکیاں اور مصنف کا اصل انداز کہیں زیادہ گہرائی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ دوستوں، ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ناول ٹاواں ٹاواں تارا چونکہ پنجابی زبان میں ہے، مگر اب یہ راہیں ہی کے نام سے اردو زبان میں بھی دستیاب ہے، اور اگر آپ اس ڈرامے کو پسند کرتے ہیں تو اس کی اصل کتاب یقیناً آپ کے مطالعے کی فہرست میں ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں اسی لسٹ میں موجود دوسرے ناول کی یا دوسرے ڈرامے کی۔ دوستوں، ہم ٹی وی کا مقبول ڈرامہ آنگن دراصل ممتاز ناول نگار ختیجہ مستور ہی کے ناول جس کا نام آنگن تھا سے لیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ختیجہ مستور کا یہ کلاسک شاہکار آج کی اس نوجوان نسل تک پہنچ گیا جس نے شاید کتاب کی صورت میں ناول کو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ آنگن پہلی بار 1960 کی دہائی میں شائع ہوا اور جلد ہی اردو ادب کے اہم ترین ناولوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ اس ناول کو بعد میں ہم ٹی وی نے 2018 میں ڈرامائی شکل دی۔ خوبصورت پروڈکشن، مضبوط کرداروں اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے اس ڈرامے نے خاص توجہ حاصل کی۔ ختیجہ مستور کے اس ناول کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بر صغیر کی تقسیم اور تحریک پاکستان کی کہانی کو گلی کوچوں، بڑے جلسوں اور سیاسی تحریکوں کے بجائے ایک متوسط طبقے کے گھر کے آنگن اور وہاں رہنے والی عورتوں کے نقطۂ نظر سے پیش کیا گیا ہے۔ کہانی کی مرکزی کردار عالیہ ہے، جو ایک انتہائی حساس، باشعور اور حالات کا بغور مشاہدہ کرنے والی لڑکی ہے۔ ناول اس کی آنکھوں سے خاندان کی ٹوٹ پھوٹ، رومانوی الجھنوں، معاشی جدوجہد اور رشتوں کی بدلتی ہوئی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کلاسک ناول کو اس کی حقیقت پسندی پر 1962 میں آدم جی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ ڈرامے میں صف اول کے اداکاروں نے کام کیا، جن میں ماورا ہوکین جنہوں نے عالیہ کا کردار ادا کیا، احمد رضا میر نے جمیل، سجل علی نے چھمی، احسن خان نے صفدر اور ہیرا مانی نے عالیہ کی بڑی بہن کا کردار ادا کیا۔ دوستوں، آئیں آپ کو اسی سلسلے کے تیسرے ناول یا ڈرامے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسی سلسلے کا تیسرا ناول یا ڈرامہ شہزوری تھا۔ شہزوری پی ٹی وی کا کلاسک مزاحیہ ڈرامہ تھا۔ شہزوری دراصل مرزا عظیم بیگ چغتائی کے مشہور ناول پر مبنی تھا۔ مرزا عظیم بیگ چغتائی کا شمار اردو کے ان ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مزاح کو صرف ہنسانے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کے ذریعے معاشرتی رویوں، خاندانی رسم و رواج اور انسانی کمزوریوں پر نہایت نفیس انداز میں بھی طنز کیا ہے۔ ناول کی کہانی کی بات کریں تو یہ ایک انتہائی نڈر، بے باک، چلبلی اور خود اعتماد لڑکی تارا کے گرد گھومتی ہے۔ اس دور میں جب ادب میں خواتین کو عموماً مظلوم اور دبی ہوئی دکھایا جاتا تھا، چغتائی صاحب نے ایک
ایسی ہیروئن پیش کی جو شوہر، ساس، سسر اور خاندانی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی شرارتوں اور حاضر دماغی سے ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ اس ناول کو پی ٹی وی کی اسکرین کے لیے ڈرامے کے سانچے میں ڈھالنے والی خاتون کا نام حسینہ معین ہے۔ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدائی اور کامیاب ترین بلیک اینڈ وائٹ ڈراموں میں شمار ہوتا ہے۔ ڈرامے میں تارا کا زبردست کردار نیلوفر عباسی نے ادا کیا تھا، جبکہ ان کے شوہر کا کردار مشہور اداکار شکیل نے نبھایا تھا۔ ان دونوں کی نوک جھونک اور مزاحیہ جملوں نے اس وقت ناظرین کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اگر آپ نے صرف شہزوری ڈرامہ دیکھا ہے تو ایک بار اس کا اصل ناول بھی پڑھ کر دیکھیں، آپ کو بے حد پسند آئے گا۔ اس سلسلے کا چوتھا اور دلچسپ ناول یا ڈرامہ اس کا نام ہے افشاں، اور افشاں برِ صغیر کے روایتی مسلم گھرانے، مشترکہ خاندانی نظام اور دہلی و یوپی کی تہذیب کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہے۔ دوستوں، اس خوبصورت ناول کو پی ٹی وی کی اسکرین کے لیے ڈرامائی شکل دینے کا جو اعزاز حاصل ہے وہ فاطمہ ثریا بجیا کو ہے۔ بجیا خاندانی کہانیوں کو اسکرین پر پہلے بھی پیش کرتی رہیں اور ان کا اس میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر بات کریں افشاں کی، افشاں ان کے کیریئر کا ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوا۔ ناول کا بیانیہ خاندانی رشتوں کی نزاکت، اقدار، انا اور رسم و رواج کے گرد گھومتا ہے۔ کہانی یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک گھرانے میں شادیاں دو افراد کے بجائے دو خاندانوں کا ملاپ ہوتی ہیں، اور گھر کے بزرگوں کے فیصلے پورے خاندان کی تقدیر پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس میں اس دور کی زبان، محاورے، روزمرہ کی زندگی کو نہایت خوبصورت انداز سے پرویا گیا ہے۔ 1981 میں نشر ہونے والے اس ڈرامے نے کامیابی کے اس وقت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ اس ڈرامے کا شاندار سیٹ، روایتی لباس اور خاص طور پر شادی بیاہ کی رسموں کی حقیقی عکس بندی نے ناظرین کو سحر میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس ڈرامے میں پی ٹی وی کے سنہری دور کے بڑے ناموں نے کام کیا، جن میں شکیل، طاہرہ واسطی، عائشہ خان، عرش منیر، قاضی واجد اور شفیع محمد شامل ہیں۔ طاہرہ واسطی کا شاہانہ رکھ رکھاؤ اور شکیل کی حقیقت پسندانہ اداکاری آج بھی ٹی وی کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ بات کریں اگر پانچویں ناول یا ڈرامے کی، تو یہ پی ٹی وی کا شورۂ آفاق ڈرامہ خدا کی بستی ہے، جو کہ دراصل اردو کے عظیم ناول نگار شوکت صدیقی ہی کی تخلیق ہے، اور اسی پر یہ ڈرامہ مبنی ہے۔ شوکت صدیقی ان ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے معاشرے کی محروم، غریب اور نچلے اور پسے ہوئے طبقے کی زندگی کو قلم بند کیا ہے۔ خدا کی بستی ان کی مشہور تصانیف میں سے ایک ہے۔ شوکت صدیقی کا یہ ناول قیام پاکستان کے فوراً بعد ابھرنے والی کچی آبادیوں اور وہاں بسنے والے غریب طبقے کی تلخ حقیقتوں پر مبنی ہے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو بہتر زندگی کی امید میں شہر آتے ہیں، لیکن مفلسی اور معاشرتی استحصال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناول کی کہانی ایک غریب بیوہ اور اس کے بچوں کے گرد گھومتی ہے، جنہیں معاشرے کے مفاد پرست اور منافق لوگ جیسے نیاز نامی کردار اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں نوجوانوں کی بے راروی جیسے نوشا کا کردار اور جرائم کی دنیا کو انتہائی بے باکی اور باریک بینی سے پیش کیا گیا ہے۔ خدا کی بستی کو ڈرامائی شکل میں 1969 میں پہلی بار پیش کیا گیا، اور دوسری بار اسے 1974 میں پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک بار پھر سے پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ نوشا کا مشہور کردار اس وقت کے اداکار جو آج بھی مقبول ہیں بہروز سبزواری نے ادا کیا تھا، جبکہ نوشا کی ماں کا کردار ذہین طاہرہ نے، راجہ کا کردار قاضی واجد نے اور نیاز کا کردار ظہور احمد نے ادا کیا تھا۔ یہ اردو کے ان چند ناولوں میں سے ایک ہے جسے آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے درجنوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور اسے نہ صرف انگریزی، روسی بلکہ دیگر ملکی اور غیر ملکی زبانوں میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ دوستوں، یہ تھے وہ 5 مشہور اردو ناول جنہوں نے صرف قارئین کے دل ہی نہیں جیتے، بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن اور بعد میں نجی چینلز کے ذریعے لاکھوں ناظرین تک بھی اپنی جگہ بنائی۔ آپ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے کہ ان 5 میں سے آپ کا پسندیدہ ڈرامہ کون سا ہے، اور کیا آپ نے اس کی اصل کتاب بھی پڑھی ہے؟ اگر نہیں تو سب سے پہلے کون سی کتاب پڑھنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو اردو ادب، نایاب کتابوں، کلاسک ناولز
اور ان کے دلچسپ پس منظر پر ایسی ہی ویڈیوز پسند ہیں تو ریڈرز ریپبلک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور بہترین کتاب یا ادبی موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔